أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چلیے سیدھا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جس تاریخی دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں وہ واقعی آپ کو حیرت میں ڈال دے گی۔ ہم بات کر رہے ہیں جنگ صفین کے دوران پیش آنے والے ایک انتہائی دلچسپ واقعے کی۔ یہ صرف کوئی عام جنگ کی داستان نہیں ہے، بلکہ بقا، حیرت اور تاریخ کے ایک انوکھے موڑ کی ایسی کہانی ہے جو ان صدیوں پرانی دستاویزات میں بالکل محفوظ ہے۔ اب اس واقعے کی گہرائی میں جانے سے پہلے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آخر ایک ایسی جنگ کے دوران جہاں ہزاروں افراد پر مشتمل فوج کو پانی کے ایک انتہائی شدید بحران کا سامنا ہو تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوا؟ ذرا سوچئے، ایک بالکل خشک اور بنجر علاقہ جہاں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، وہاں اچانک بقا کی امید کیسے پیدا ہو گئی؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو اس پوری دستاویز کی جان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا اس اصل دستاویز پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اس کا عنوان ہی پانی کی تلاش ہے، اور یہ اس وقت کی سنگین صورتحال کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اس تحریر کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ فوج نے ایک ایسی بستی میں پڑاؤ ڈالا تھا جہاں ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اس شدید پیاس اور بے بسی کی بالکل حقیقی منظر کشی ہے جو اس وقت لشکر کو برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ دستاویز کے مطابق ٹینشن اس وقت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے جب مشہور سپاہ سالار مالک اشتر لشکر کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ اس تلخ حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے وہاں دور دور تک پانی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہاں سے اس بڑھتے ہوئے بحران اور لشکر کی بے بسی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ ذرا سنیں۔ ایک طرف پانی کی بوند تک نہیں، اور دوسری طرف ان کے رہنما کا انتہائی پرسکون اور پر اعتماد جواب۔ حضرت علی رضی اللہ نے بغیر کسی گھبراہٹ کے بالکل اطمینان سے فرمایا کہ ہم عنقریب اسی جگہ سے پانی سے سراب ہوں گے۔ یہ دیکھیے، ظاہری خوش سالی اور ایک ایسی بے مثال یکسوئی کا یہ کیسا شاندار تضاد ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دستاویز بتاتی ہے کہ اس اعتماد کے بعد ایک باقاعدہ جدوجہد شروع ہوتی ہے۔ زمین کے ایک خاص حصے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور کھدائی شروع ہوتی ہے۔ کھودتے کھودتے اچانک ایک بہت بڑا سیاہ پتھر نمودار ہوتا ہے۔ پورا لشکر مل کر زور لگاتا ہے کہ اس پتھر کو ہٹایا جائے، لیکن وہ ناکام رہتے ہیں۔ پھر جب بالآخر اس پتھر کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے، اور آخر میں اس پتھر کو واپس اسی جگہ رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف پانی ملنے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک پوری کٹھن جدوجہد ہے۔ اس جدوجہد کی شدت کو سمجھنے کے لیے اس دستاویز میں ایک مخصوص عدد کا ذکر ہے، اور وہ ہے 100۔ متن کے مطابق پورے 100 آدمیوں نے مل کر اس سیاہ پتھر کو ہٹانا چاہا، لیکن پتھر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہ نمبر 100 خود بتاتا ہے کہ اس پتھر کا وزن کتنا زیادہ تھا، اور اس رکاوٹ نے پوری فوج کو کس قدر بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ اور یہی بات اگلے قدم کو اور بھی غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ یہاں تھوڑا غور کیجئے، جہاں 100 آدمی ناکام ہو گئے تھے، وہیں دستاویز بیان کرتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہاتھ سے اس بھاری پتھر کو اٹھایا اور 40 گز دور پھینک دیا۔ ایک طرف 100 آدمیوں کی ناکامی اور دوسری طرف ایک ہی شخص کا اس پتھر کو 40 گز دور پھینک دینا، یہ اس واقعے کے اسکیل اور حیرت کو واقعی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ خیر، پتھر ہٹتے ہی جو پانی ابلا وہ نہایت صاف، ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ پوری فوج نے جی بھر کے پانی پیا اور بالآخر ان کی پیاس بجھ گئی۔ لیکن اس کہانی میں ایک چھپا ہوا راز بھی ہے۔ جیسے ہی فوج وہاں سے آگے روانہ ہوئی اور کچھ فاصلے پر جانے کے بعد چند لوگوں کو واپس اس جگہ کو تلاش کرنے بھیجا گیا، تو آپ یقین کریں، تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اس مقام کو دوبارہ نہیں ڈھونڈ سکے۔ وہ چشمہ جیسے بالکل غائب ہو چکا تھا۔ اب ان دونوں اصل دستاویزات کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہانی یہاں سے ایک نیا رخ لے رہی ہے۔ پانی کی تلاش اور اس بھاری پتھر کو ہٹانے کی جو جسمانی کشمکش تھی، وہ اب اچانک ایک نئے اور گہرے پہلو کی طرف مڑ رہی ہے۔ اب یہ صرف زندہ رہنے یا بقا کی کہانی نہیں رہی، بلکہ تاریخ کے ایک بالکل غیر متوقع کردار کی انٹری ہونے والی ہے۔ اور وہ کردار ہیں شمعون۔ دستاویز کے مطابق جب فوج اس چشمے کے غائب ہونے پر حیران و پریشان کھڑی تھی، ٹھیک اسی وقت قریبی گرجا گھر یعنی چرچ سے ایک راہب لشکر کی طرف آتا ہے۔ اس کا اس طرح اچانک نمودار ہونا اس پورے واقعے کو ایک جسمانی معجزے سے نکال کر ایک انتہائی اہم انکشاف کی طرف لے جاتا ہے۔ راہب کے وہاں پہنچتی ایک ایسی بات ہوتی ہے جو سب کو دنگ کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر فرماتے ہیں، تمہارا نام شمعون ہے؟ راہب تو جیسے حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ فوراً کہتا ہے کہ یہ نام تو میری ماں کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔
یہ ایک لمحہ اس پوری دستاویز میں ایک ایسی پراسرار کشش پیدا کر دیتا ہے کہ پڑھنے والے کی حیرت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب راہب اس چشمے کے بارے میں سوال کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تاریخی الفاظ ادا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا وہ چشمہ ہے جس سے اب تک 300 نبیوں اور ان کے جانشینوں نے پانی پیا ہے، اور وہ آخری وصی ہیں جو اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی طاقتور سٹیٹمنٹ ہے جو اس چھپے ہوئے پانی کی اصل روحانی حقیقت کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے۔ یہ سن کر شمعون اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بالکل یہی پیشین گوئی اس نے اپنی مقدس کتاب انجیل میں بھی پڑھی تھی۔ ذرا سوچئے، جو صدیوں پرانی تحریر اس نے اپنی کتاب میں پڑھی تھی، آج وہ اسے ایک حقیقت کے روپ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اور اس قدیم پیشین گوئی اور زندہ حقیقت کے ملنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شمعون اسی وقت اسلام قبول کر لیتا ہے۔ دستاویز اس راہب کے اس سفر کا ایک بہت ہی تیزی سے آنے والا اور گہرا نتیجہ بیان کرتی ہے۔ ایمان لانے کے فوراً بعد شمعون جنگ صفین میں شامل ہو جاتے ہیں اور حضرت علی کے لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ دستاویز کا مطابق وہ اس جنگ میں ان کی طرف سے شہید ہونے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ ایک راہب کی زندگی سے لے کر میدان جنگ کی شہادت تک کا یہ سفر واقعی کسی کو بھی حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ اس واقعے کا اختتام ایک نہایت جذباتی اور پراثر انداز میں ہوتا ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ جب شمعون شہید ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور وہ یہ تاریخی الفاظ کہتے ہیں، یہ شخص قیامت کے روز ہمارا ساتھی ہوگا۔ یہ چند الفاظ اس بے لوث قربانی اور ہمیشہ کے ساتھ کے اس وعدے کو واقعی بہت خوبصورتی سے سمیٹ لیتے ہیں۔ اور اس طرح ایک خشک اور بنجر زمین سے شروع ہونے والی پانی کی یہ تلاش ایک ابدی قربانی پر آ کر مکمل ہوتی ہے۔ یہ دستاویزات ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ تاریخ کے یہ چھپے ہوئے لمحات، عقیدے، سچی پیشین گوئی اور قربانی کے بارے میں ہماری سمجھ کو کس طرح ایک نیا رخ دے سکتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو اس ایکسپلینر کو ختم کرنے کے بعد بھی آپ کے ذہن میں گونجتا رہے گا، اور یقیناً ایسے حوالے ہمیں ماضی کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔